بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک ربیع الاول کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس کی مناسبت سے دو اہم باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مختصر احوال آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اور نمبر دو، درود شریف سے مختلف مشکلات کا حل آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ابتدائی 40 سالوں کا مختصر احوال گزشتہ پیغامات میں آپ سن چکے ہیں، اور اس کے بعد نبوت ملنے کے پہلے سال کا مختصر احوال بھی آپ سن چکے ہیں، اور اس کے ساتھ درود شریف کے ذریعے مختلف مشکلات کا حل بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جا چکا ہے۔ اگر آپ نے وہ پیغامات نہیں سنے تو ضرور سن لیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آج کے پیغام میں بھی دو اہم باتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ نمبر ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے کے بعد دوسرے اور تیسرے سال کے مختصر احوال بیان کیے جائیں گے، اور نمبر دو، درود شریف کے ذریعے مختلف مشکلات کا حل بیان کیا جائے گا۔ اس لیے اس پیغام کو ضرور مکمل سنیں، اور دوست احباب کے ساتھ بھی مفاد عامہ اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم سب کو دین اور دنیا کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے، اور اس مشکل اور کٹھن دور میں سوائے چند لوگوں کے کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ وہ چند خوش نصیب اور سعادت مند شخصیات جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، وہ خوش نصیب شخصیات یہ ہیں: حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ وہ برگزیدہ اور خوش نصیب شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اس وقت حضور کی دعوت پر لبیک کہا جب خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی۔ ان کے اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری عطا فرمائی، اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس وقت دیا جب اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ تھا۔ آپ نے جب انہیں ایمان کی دعوت دی اور اسلام کی طرف آنے کا کہا تو انہوں نے فوراً لبیک کہا اور لشکر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سب پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کو ان خوش نصیب شخصیات کی خوش قسمتی کا ذرہ عطا فرمائے۔ ہمیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی مبارک تعلیمات پر ان خوش نصیب شخصیات کی طرح فوراً لبیک کہتے ہوئے عمل پیرا ہونے کی، اور اپنی زندگیاں گزارنے کی، اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق، فکر اور سعادت عطا فرمائے، اور ہمیں کثرت سے درود پاک کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ درود پاک اتنی مبارک اور بابرکت چیز ہے کہ اس کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب تو نصیب ہوتا ہی ہے، انشاءاللہ شفاعت بھی ملے گی، لیکن انسان دنیا میں اس کے پڑھنے کی برکت سے اپنی مشکلات کو بھی دور کر سکتا ہے۔ چنانچہ بہت ہی مبارک عمل درود پاک کا، جو شخص ہر نماز کے بعد یہ درود مبارکہ جو بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا 3 مرتبہ پڑھ کر اپنی انگلیوں پر دم کر کے اپنی انگلیاں آنکھوں پر پھیر لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ اس کی تمام آنکھوں کی وہ بیماریاں جن سے ڈاکٹر عاجز آ گئے ہوں دور فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ آنکھوں کی بیماریوں سے مکمل شفا عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح جس کی نظر کمزور ہو وہ یہ عمل کرے تو اللہ کی رحمت سے اس کی نظر تیز ہو جائے گی،
اور جو شخص اپنی آنکھوں کو بیماریوں اور کمزوریوں سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے وہ بھی یہ عمل کرے۔ اللہ کی رحمت سے آنکھوں کی تمام بیماریوں اور کمزوریوں سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر کسی بچے کے لیے یہ عمل کرنا چاہیں اور وہ بچہ خود یہ عمل نہیں کر سکتا تو کوئی بھی گھر کا بڑا یہ عمل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب بچوں کو، بڑوں کو نظر کی تمام بیماریوں سے، تکالیف سے، کمزوریوں سے اپنی حفاظت عطا فرمائے، ہم سب کے جسموں میں تندرستی عطا فرمائے، اعمال میں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ایمان میں تقویت عطا فرمائے۔ وہ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد السابق للخلق نورہ والرحمت للعالمین ظہورہ عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعيد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء صلواتك التي صليت عليه صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وصحبه كذلك والحمد لله على ذلك۔ اللہ تعالیٰ اس درود پاک کی پوری برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو آنکھوں کی تمام بیماریوں اور کمزوریوں سے شفا اور اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔